اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کے پاس موضوع لے کر آئی ہوں وہ ہے جنتی لاٹھی سے کیا مراد ہے۔ چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنتی لاٹھی سے کیا مراد ہے؟ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر جانے کا حکم دیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ یہ جنتی لاٹھی لے کر آئے تھے، اس لیے اس کو جنتی لاٹھی اور عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ یہ لاٹھی بہت قدیم تھی اور یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں اس طرح روشن ہوتی تھی جیسے کوئی لائٹ، کوئی بلب روشن ہو رہا ہو۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آئے تھے بہشت سے تو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ 5 چیزیں لے کر آئے تھے۔ ایک ایک درخت تھا عود کا جو خوشبودار لکڑی تھی، وہ لے کر آئے تھے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی ان کے پاس، وہ لے کر آئے تھے جو کہ پیلوں کی بنی ہوئی تھی، اور تیسرا وہ انجیر کی پتیاں لے کر آئے تھے۔ چوتھا حجر اسود جو کہ مکہ معظمہ میں ہے وہ لے کر آئے تھے جو ہمارے پاس ایک پتھر ہے، اور 5واں جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جب جنت سے آئے تھے تو جنت سے اتاری گئی تھی۔ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبیوں کو میراث کے طور پر ملی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ملی جو کہ قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے فرما دیا، اور 10 برس تک وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے اور بکریاں چراتے رہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ یہ لاٹھی ملنے کے کچھ وقت کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ مدین سے مصر لے کر جا رہے تھے، اور وہ جیسے ہی وادی طویٰ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمایا اور پھر ان کو منصب رسالت کے شرف سے بلند فرمایا۔ تو اس کے بعد جب یہ اپنے واپس وطن میں آ گئے، وطن میں آنے کے بعد پھر سے ان کا یہ بکریوں کا کام ہوتا رہتا تھا، یہ بکریاں چراتے ہوتے تھے تو اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس سے بہت سارے کام کرواتے تھے، جیسے کہ یہ اپنے ہاتھ میں لے کر سہارے کے طور پر اس کو استعمال کرتے، اور پھر اگر بور ہو جاتے تو اس سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلاتے، اور اگر دن کے وقت بہت زیادہ دھوپ ہوتی تو یہ درخت بن کر آپ پر سایہ کرتی تھی، رات کے وقت یہ روشن ہو کر آپ کو روشنی دیتی تھی، اگر کوئی دشمن ان پہ وار کرتا تو یہ بچھوں اور سانپوں کی صورت شکل میں آ جاتی تھی اور پھر ان کو مارتی تھی، اور اگر ان کو پانی بھرنا ہوتا تھا کنویں سے یہ رسی بن جاتی تھی اور ڈول بن کر پھر پانی اس سے آسانی سے نکالا جا سکتا تھا، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پھل کھانے کا دل کر رہا ہوتا تو یہ وہی درخت بن جاتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب سیر ہو کر وہ پھل کھاتے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مقدس لاٹھی کے ساتھ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا اور دل ہی دل میں ان کو شکست دینے کا سوچتا رہا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اس میں پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے میں لاکھوں انسان موجود تھے، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم تھا جو کہ جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گئے تھے، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگر نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو وہ ایک دم سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ادھر ادھر دوڑے مارنے لگی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر جو مجموعہ تھا وہ خوف ہراس میں آ گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اس سب چیزوں کو اور جادوگروں کو دیکھ کر اپنی فتح کے گھمنڈ میں اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گیا اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگا۔ اسی طرح اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں اور ان ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت ہی ہیبت ناک اژدہا بن گئی اور اس نے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ سارا معجزہ دیکھ کر جتنے بھی جادوگر تھے وہ سب جو تھے اپنی شکست مان گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے اپنی ہار مان لی اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا اور زور زور سے کہنے لگے، اعلان کرنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں۔
اسی طرح جنتی لاٹھی یعنی کہ عیسیٰ کا ایک واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں لکڑی کو پھینکا، یعنی کہ جنتی لکڑی کو پھینکا، تو وہ سانپ بن کر اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو اسی طرح دوسرا واقعہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک جو تھے وہ فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور اپنے آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی گئی۔ اور بنی اسرائیل نے کیونکہ اس کے خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم فرعون کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے تو ان پر ایک وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم یہاں سے چلتے جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا سا آگے پہنچے تو سامنے ایک دریا تھا جس کا کوئی پل نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، یہاں تو آگے کچھ جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا ہے جو کہ ہمیں ختم کر دے گا، اور اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو وہ قافلہ ہے فرعون کا، وہ بھی ہمیں مار ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور کہا کہ تم صبر اور مطمئن ہو کر اس کے پاس پہنچو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پل بن گئی، جو کہ سب لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مطمئن ہو گئے اور وہ وہاں سے چلتے گئے۔ جیسے ہی فرعون نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ بھی اس پل پر سے گزرنے لگا اور وہ بھی اس لشکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تاکہ میں اس پل کو کراس کر جاؤں، پار کر جاؤں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے قافلے کو، سارے لشکر کو، قوم کو تباہ و برباد کر دوں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا لشکر دریا کے دوسرے کنارے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس پل پر لاٹھی ماریں، یعنی کہ جنتی لاٹھی ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے جنتی لاٹھی ماری تو وہ پل ایک دم سے غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جتنا فرعون کی فوج تھی اور جتنا فرعون کا لشکر تھا وہ سارا اس میں ڈوب کر برباد ہو گیا۔ اور آج تک اس فرعون کے لشکر کا اور ان جتنے بھی لوگ مرے تھے اس کا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جو تھا لشکر، وہ قتل و غارت جو کرتا تھا، وہ کہاں نیست و نابود ہو گیا اور کہاں برباد ہو گیا۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ تسلط سے آزاد کرائیں۔ یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ جو تھا وہ قبضہ کر لیا اس نے آ کے، جو کہ بہت بدترین قسم کے کافر تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ نبی کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے رہے اور گھومتے پھرے، اس میدان میں باہر نہ نکل سکے، اور اس میدان میں نہ تو کوئی پانی کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلویٰ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلویٰ بھنی ہوئی بٹریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا حصہ مار دیا تو اس پتھر پر 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عیسیٰ اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔